السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ہندو عورت جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتی تھی اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت چاہنے والی تھی۔ اس واقعے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک گستاخ شخص کا بھی ذکر ہے۔ ایک گستاخ شخص جو کہ اولیاء اللہ کا بڑا منکر تھا اور وہ نام نہاد مسلمان تھا۔ اسی شخص نے جب اس عورت پر غلط نیت رکھی اور اس نے جب سرکار غوث اعظم کو پکارا تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کرامات ہوئی جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، یعنی ایک لمبا ٹائم گزر چکا تھا، اور اس وقت سرزمین ہندوستان پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، اور اسی راجا کی حکومت میں ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے بدعقیدہ شخص کا جو کہ اولیاء کرام کا منکر تھا، ان کی کراماتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کو بہت گھمنڈ تھا اپنے آپ پر، اور وہ منکر تو تھا ہی، لیکن وہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بہت گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو بدعقیدہ شخص تھا اس کے دل میں اولیاء کی تو محبت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ہندو عورت کی محبت آ گئی، اور شیطان اس پر حاوی ہو گیا، اور اس نے سوچ لیا کہ اب اسے میں کیسے بھی حاصل کر کے رہوں گا۔ اور یہ جو ہندو عورت تھی، یہ جو ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی چاہنے والی، بڑی عقیدت والی اور بڑی ماننے والی، اور آپ سے بڑی محبت اور یقین رکھنے والی تھی۔ یہ شخص بس اس عورت کی ہمیشہ موقع کی تلاش کرتا رہتا تھا کہ کب وہ اس سے اکیلے ملے اور کب وہ گناہ کو انجام دے، اور اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، جبکہ نام نہاد مسلمان بھی تھا، لیکن اس کی نیت بہت خراب تھی۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے جا رہی تھی تو یہ بندہ، یہ نام نہاد مسلمان، اس کے پیچھے ہو لیا اور سوچنے لگا کہ کہیں تو یہ اکیلی ملے گی تو وہاں میں اس سے بات کروں گا اور اسے گناہ کے لیے راضی کروں گا۔ اس شخص نے پورا خیال بنا لیا تھا کہ اس عورت کو اس کے شوہر سے الگ کر کے کسی بھی طرح اس شوہر کو ہٹا کر میں اسے اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اس شخص کے دماغ پر شیطان سوار تھا اور یہ طرح طرح کے ترکیبیں نکال رہا تھا۔ اس شوہر کو اس بیوی سے الگ کرنے کی تو یہ پوری طرح سے ان کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ آگے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ ایک سنسان علاقہ آیا، وہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ دونوں بیوی شوہر جو کہ غیر مسلم تھے وہ وہیں پر رک گئے۔ وہ دونوں جب وہاں پر رک گئے تو یہ شخص ان کے پاس پہنچ گیا، انہیں گھیر لیا اور ان سے جھوٹ موٹ کی ہمدردی جتانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کا گھوڑا تھک گیا ہوگا تو آپ اپنی بیوی کو میرے گھوڑے پر بٹھا دیں، میں آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ غیر مسلم شخص کو اس کی نیت پر شک ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ہو تو آپ کی بیوی کو میرے پیچھے بٹھا دیجیے، کم سے کم انہیں تو میں صحیح طریقے سے منزل تک پہنچا دوں۔ اس ہندو عورت کے شوہر کو اس شخص پر پوری طرح سے شک ہو چکا تھا کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسے کہا کہ تم ضمانت دو، تم کسی چیز کی ضمانت دو گے، تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے اور کسی بھی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو اپنی منزل تک پہنچا دو گے۔ تو وہ بدبخت نام نہاد مسلمان کہنے لگا، اس جنگل میں، اس بیابان میں کہاں سے لاؤں، یعنی کس کی ضمانت دوں؟ سنسان جنگل میں کس شخص کو لے کر آؤں تو میری ضمانت دے؟ وہ غیر مسلم عورت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ان کی بہت
وہ ان کی بات کو سن کر ایک دم سے بول اٹھی کہ مسلمان 11ویں والے پیر صاحب یعنی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت اور بہت عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو تو ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہ شخص، وہ نام نہاد مسلمان سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہاں کر دی اور سوچا کہ اس عورت کو کیا پتا کہ میں ان کو مانتا بھی ہوں یا نہیں، کیونکہ وہ اولیاء کا منکر تھا۔ اس نے اس بنا پر ہی ہاں بھر دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کی ضمانت دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی وہ عورت اس بدبخت شخص کے گھوڑے پر سوار ہوئی تو اس نے اس ہندو عورت کے شوہر کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ وہ ہندو عورت ڈر سے سہمی ہوئی اور غم میں مبتلا ہو کر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، تو اچانک وہ نام نہاد مسلمان اس سے کہنے لگا کہ بار بار پیچھے مڑ کر کسے دیکھ رہی ہوں؟ تمہارا شوہر اب زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، تم امید چھوڑ دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر وہ بدبخت اور بدعقیدہ شخص اتنی زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ بڑے پیر صاحب کو گزرے تو زمانہ ہو گیا ہے۔ اس بدبخت نے ایسی بات کہی، اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں، انہیں فوت ہوئے زمانہ گزر چکا ہے۔ میں نہیں مانتا کسی ولی کی اتنی طاقت ہے کہ وہ وصال ہونے کے بعد آ کر تمہاری مدد کرے گا۔ ماشاء اللہ، اس بدبخت شخص کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک اللہ کی طرف سے 2 نورانی شخص والے بزرگ نامودار ہوئے اور وہ گھوڑے پر سوار تھے اور دور سے آ رہے تھے۔ وہ عورت اور وہ شخص ان بزرگ کو ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک یہ 2 بزرگ یہاں پر کیسے آ گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اپنی تلوار نکالی اور اس بدعقیدہ شخص کا سر اڑا دیا۔ اللہ اکبر! پھر وہ دونوں بزرگ اس عورت کو لے کر اس کے شوہر کے پاس پہنچے جہاں پر اس کا سر تن سے جدا تھا اور وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ دونوں بزرگ میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر اٹھایا اور دھڑ سے ملایا اور کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ان بزرگ کا اتنا کہنا تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ ہندو شخص زندہ ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اچانک وہ دونوں بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ دونوں بھی اس نام نہاد مسلمان کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس گستاخ شخص کو جو کہ ان 2 بزرگوں کے ہاتھ مر چکا تھا، اس کے جو وارث تھے وہ اس کو کھودنے لگے تو ان دونوں غیر مسلم میاں بیوی کے گھر کے باہر انہوں نے اس نام نہاد عاشق کا گھوڑا بندھا ہوا دیکھا۔ اس بدبخت عاشق کے وارثوں نے ان دونوں پر رنجیت سنگھ کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا اور ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہی اس عاشق کو قتل کیا ہے۔ رنجیت سنگھ نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی ظہر عدالت میں بلوایا، ان سے کہا کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے کہ تم نے اس فلاں شخص کو قتل کیا ہے اور اس کا گھوڑا بھی تمہارے پاس سے برآمد ہوا ہے، تو تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ ان دونوں میاں بیوی نے وہ پورا واقعہ بیان کر دیا اور اس ہندو عورت نے اس کے شوہر سے قتل کا اور واپس زندہ ہونے کا واقعہ بیان کر دیا۔ رنجیت سنگھ اور تمام لوگ سب حیران رہ گئے اور حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگے، تو رنجیت سنگھ اور ان سب لوگوں نے ان سے ثبوت مانگا کہ اس کے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیسے ایسے واقعہ پیش آیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس دوران میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام درجے کے مشہور بزرگ گل محمد خان رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو اس ہندو عورت نے کہا کہ ہم ان بزرگ کو یہاں پر بلانا چاہیں گے، وہ بھی تو وہاں موجود تھے، وہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ رنجیت سنگھ نے عدالت میں گل محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا تو گل محمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص سے جو قتل ہوا اس کی نیت میں بہت کھوٹ تھی اور ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محبت اور عقیدت تھی۔
تو انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں حقیقتاً وہی واقعہ پیش آیا۔ اس ہندو عورت نے سرکار غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارا تھا اور انہوں نے ہی اس کی مدد کی۔ جیسے ہی وہاں کے لوگوں نے یہ سب کرامات سنی، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب کی آنکھیں اشک سے طاری ہو گئیں اور سب رونے لگے۔ سب کی آنکھوں میں اشک آ گیا اور رنجیت سنگھ نے ان دونوں میاں بیوی کو باعزت بری کر دیا اور بہت سارے انعاموں سے بھی نوازا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر جا کر ان بزرگ گل محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہی ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔